کیا مفتی صاحب ایسی تبلیغ جائز ہے؟ لوگوں ہم نے شریعت پڑھی نہیں، ورنہ مجھے وہ بچے کی بات یاد آ رہی ہے کہ یمن سے ایک بچہ آیا سرور عالم کی بارگاہ میں، یمن سے، کہ 2-4 گھنٹے میں آپ آرے والا سے لاہور پہنچ جائیں، ایسا نہیں تھا، پیدل آیا ہوگا، پتہ نہیں کس طرح سفر کر کے آیا، حضور کی صحبت میں پہنچا۔ آپ نے اس حضور کا ہمیشہ یہ سوال ہوتا کہ بیٹے تم آئے ہو، یہ بتاؤ تمہاری بیوی کا کیا بنے گا، تمہارے بچوں کا کیا بنے گا؟ لوگ تو صرف ایک ہی پوچھتے ہیں تمہارے والدین زندہ ہیں۔ حضور علیہ السلام جہاں ماں کے حقوق بیان کرتے ہیں وہاں بیوی کے حقوق بھی بیان فرماتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے جہاں باپ کے حقوق بیان کیے ہیں وہاں بچوں کے حقوق بھی بیان کیے ہیں، لیکن ہماری زبان پر چونکہ چند الفاظ ہی آتے ہیں۔ آپ پوچھا کرتے کیا والدین زندہ ہیں؟ وہ اگر بچہ کہتا ہے حضور زندہ ہیں، دوسرا سوال ہوتا کہ ان کی خدمت کرنے والا کوئی ہے؟ اگر وہ کہتے ہیں حضور خدمت کرنے والا کوئی نہیں، یمن سے آیا ہوا بچہ، فرمایا بیٹے، بلکہ اس کے منہ سے نکل گیا حضور جب میں آیا تھا نا تو میری امی نے رونا شروع کر دیا، یہ اس کے نا حضور میں جب چلا تھا نا تو میری والدہ کی آنکھوں سے آنسو جڑوا تھے۔ حضور نے فرمایا بیٹے واپس جاؤ، جس طرح ان کو رلایا ہے جا کے ہنساؤ، اور جو ثواب تجھے میرے پاس رہنے سے ملے گا تم وہاں خدمت کرو، اللہ تمہیں وہاں اجر عطا فرمائے گا۔ اس امت کے ساتھ کیا ہو گیا؟ اس امت کو کیا تباہ کر دیا گیا، ستیہ ناش کر دیا گیا اس امت کا، اور کوئی سمجھانے والا نہیں، کوئی بتانے والا نہیں۔ آج جتنے دوست بیٹھے ہو میری بات سنو، بیوی بچوں کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، بلکہ پڑوسی کے حقوق، ساتھیوں کے حقوق، دوستوں احباب، بلکہ میں تو جس اسلام کو پڑھا ہوا ہوں اس اسلام میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی اہم کام آ گیا ہے تو بے شک نماز چھوڑ دو، وہ اہم کام کرو۔ ہمیں تو صرف یہی سکھایا گیا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، باقی کہاں گئے؟ اگر آپ لوگ حضور علیہ السلام کی سیرت کا وہ موڑ پڑھیں آپ کو شعور ملے گا۔ غزوہ خندق کے موقع پر کیا تھا؟ آپ نے خندق کھود دی مدینہ طیبہ کو بچانے کے لیے، اور پیڑ پر پتھر باندھے ہوئے، اور چٹان آئی، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ چٹان بڑی سخت ہے، ٹوٹتی نہیں۔ آپ نے کدال لے کر اس پہ مارا، اسے شعائیں نکلی، فرمایا یمن فتح ہو گیا، شام فتح ہو گیا۔ اندازہ کرو اس صفوں میں گھسے ہوئے منافقین کہہ رہے تھے کہ پیٹ میں روٹیاں نہیں، شہر مدینہ کی حفاظت کے لیے خندقیں بنا رہے ہیں، اور کہتے ہیں یمن فتح ہو گیا، شام فتح ہو گیا۔ منافق یہ کہہ رہے تھے، لیکن ابو بکر کہہ رہا تھا جو مصطفیٰ کہہ رہا ہے یہ ہو کے رہے۔ آپ اس غزوہ خندق کو پڑھیں، آخر سکول کی کتابوں میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا، اگر کوئی مشرف سے شاید بچ گئی تو اس میں پڑھیں، آپ دیکھیں گے اس میں کہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ظہر کی نماز جا رہی ہے، عصر کی نماز جا رہی ہے، مغرب کی 4 نمازیں، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نمازیں حضور جا رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا جب تک خندق کھود نہ لیں گے نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ اس سے کوئی سبق نہیں ملتا آپ کو، ہمیں کوئی سبق نہیں ملتا۔ نماز بھی میری اور آپ کی نہیں، نماز بھی کس کی؟ مصطفیٰ کی۔ پتہ نہیں میں اور آپ تو نماز پڑھتے ہوں گے، فرشتے کہتے ہوں گے جان چھوڑے، لیکن وہ نماز ہے جس کی رب انتظار کرتا تھا کہ میرا محبوب کب سجدہ کرے۔ اور اگر آپ کوئی بیٹھا ہوگا یہ کہہ دے کہ یہ بریلوی مولوی کی زبان سے جذباتی جملہ ہے، میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، بخاری مسلم صاحب میں حدیث ہے، میرے حضور کا ارشاد ہے، فرمایا میرے رب کا فرمان ہے کہ میں بہت سی چیزیں سن کر خوش ہوتا ہوں، لیکن کملی والے جب تو قرآن پڑھتا ہے سب سے زیادہ لذت مجھے اس کے سن کر آتی ہے۔ قرآن حضور کی نماز ہے، وہ میری اور آپ کی نماز نہیں، لیکن آپ کیا فرما رہے؟ بلکہ علماء بیٹھے ان سے پوچھئے، بہت دفعہ ایسے ہوا، ایک دفعہ نہیں بہت دفعہ ایسے ہوا، آپ نماز پڑھانے کے لیے مصلی تک پہنچ چکے ہوتے، یہ میں جان بوجھ کے گفتگو کر رہا ہوں تاکہ اسلام کے تصور اجاگر ہو، تاکہ پتہ چلے اسلام ہے کیا۔ حضور مصلی تک پہنچ چکے ہوتے، صفیں بن چکی ہوتی،
اور پیچھے سے کسی کی آواز آ جاتی، حضور میں فلاں ضرورت مند ہوں، اگر آپ محسوس کرتے کہ میں اگر نماز لیٹ کی نماز پڑھا دی تو اس کا کام خراب ہو جائے گا، آپ صحابہ کو کہتے صحابہ تم ٹھہر جاؤ، پہلے میں اس کا کام کر لیتا ہوں پھر نماز پڑھنا۔ آج آپ کا کوئی مسجد کا امام کہہ کے دیکھے، آپ کہیں گے چل باہر میں آپ پڑھا لیتا ہوں، کیونکہ تمہیں شعور ہی کوئی نہیں، پاگل جو ہوئے، جو مرضی منہ میں آیا کہہ دیا۔ سرور عالم ہے، بلکہ علماء کرام، یہاں تک میں نے حدیث میں پڑھا، سنن ابو داؤد میں ہے کہ سرور عالم خطاب فرما رہے تھے جمعے کا خطاب، اور حضور کا خطاب پھر یہ چک والے نہیں سنتے ہوں گے، حضور کا خطاب تو زمین و آسمان کے فرشتے سنتے ہیں۔ میرے نزدیک جب حضور خطاب کرتے ہوں گے تو تمام کائنات کے فرشتے بھی کان لگاتے ہوں گے کہ کملی والا کیا فرما رہا۔ حضور خطاب کر رہے ہیں، ایک اجڈ آدمی، دیہاتی آدمی، آپ جانتے ہیں شہر میں دیہاتیوں میں بڑا فرق ہے۔ انشاءاللہ اب چونکہ میڈیا، ٹی وی، اخبارات اب تعلیم کے ذریعے بہتر سے بہتر ہوتے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ شہری اور دیہاتی فرق بھی مٹ جائیں گے۔ اچھا ہے مٹ جائیں، یعنی تعلیم یافتہ، تعلیم کا اضافہ۔ مثلا آپ جتنے بیٹھے ہیں میں کبھی محسوس نہیں کرتا کہ میں لاہور میں سمجھدار ہیں، یا میرے نزدیک آج معاشرے کا ہر فرد بات سمجھتا ہے، ہر فرد سمجھتا ہے۔ میں جس طرح لاہور میں اہل علم کو خطاب کر رہا ہوں، بالکل اسی طرح میں آپ سے مخاطب ہوں، یعنی کوئی میرے ذہن میں تصور نہیں ہے کہ یہ دیہاتی، لوگ کہتے ہیں دیہاتی علاقہ ہے، حالانکہ جتنے گڑے ہوئے لوگ دیہاتی ہوتے ہیں شہری نہیں ہوتے، اور شہریوں نے وہ زندگی دیکھی نہیں جو دیہات کی زندگی ہے۔ یہ عملی لوگ ہوتے ہیں اور ان کو تجربات کی زندگی، یہ آپ بات کرنا کد کجا، آپ ان کے سامنے گزر کے دیکھیں، یہ آپ کو پہچان جائیں گے یہ کیسا آدمی ہے۔ شہری لوگوں کو اتنے تجربات نہیں ہوتے جتنے الحمدللہ دیہات کے لوگوں کو۔ وہ دیہاتی آدمی تھا، اس نے اونچی اونچی حضور علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ میری بات سنیے، خواب خطاب فرما رہے۔ اگر آج کے کوئی مریدوں کے سامنے کسی پیر کو ایسے کہتے تو وہ ڈنڈے مارتے اسے، کیونکہ ہمارے پاس ڈنڈے مارنے کے علاوہ صورت ہی کوئی نہیں۔ اب تو بات مان لو ورنہ کلاشن کو۔ یہ کیسا مشورہ آ گیا یار لوگوں، مذہبی لوگ تو چاہیے تھا کانٹوں کے راستے پہ چلتے، لوگ ان پہ پتھر مارتے، وہ دعائیں دیتے، لیکن یہ کیا طریقہ ہے کلاشن کو والا؟ لیکن یہ انہی فرقوں نے اٹھائی جن کے پاس دلائل کی دنیا نہیں تھی۔ جن کے پاس دلائل تھے، الحمدللہ مولانا شاہ نورانی کو میں نے دیکھا ہے، مولانا عبدالستار خان نیازی کو دیکھا ہے، ان کے ساتھ سٹیجوں پر گئے ہیں۔ اگر کلاشن کوفوں میں پیرج بھی لگے ہوئے تھے تو مجھے اب تک یاد ہے نورانی میاں نے کہا جب تک یہ پیرا نہیں ہٹے گا میں خطاب نہیں کروں گا۔ یہ ڈیرہ غازی خان کا علاقہ تھا، ہم ساتھ تھے، انہوں نے کہا خطرہ ہے، انہوں نے کہا میں کوئی اسرائیل میں خطاب نہیں کر رہا، انہوں نے کہا میں پاکستان میں خطاب کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا ہٹا دو ان کو، یہ کلچر ہی غلط ہو گیا۔ یہ سارا خبردار آپ لوگ کسی مسلمان کی طرف غلط اشارہ بھی کریں، ہم سرور عالم کے ماننے والے ہیں جنہوں نے مسلمان ہی نہیں غیروں کے خونوں کا بھی خیال کیا۔ تو اگر آپ ان چیزوں کو محسوس کریں کہ آج تو دلائل کی دنیا نہیں رہ گئی، سوائے سوٹے مارنے کے، سوائے ڈنڈے مارنے کے، میری اساتذہ سے گزارش ہے، میری والدین سے گزارش ہے، میرے بزرگوں سے گزارش ہے، بچوں کو مارنا چھوڑ دو، ترک کر دو، یعنی تصور ختم کر دو، یقین جانو، یعنی ہر بچے کو علم ہو کہ اس کو مارے گا نہیں، اور آپ 10-15 سال بچے پہ شفقت کریں، وہ ہمیشہ آپ کا ادب کرنے والا بن جائے۔ جب آپ ڈنڈے مارنے بچوں سے شروع کرتے ہیں پھر وہ کہتا ہے میں بھی بڑا ہو لوں پھر جوابی کارروائی کروں گا۔ لوگوں لوٹ آؤ، اور خاص طور پہ مسجدوں کے ماحول، جو لوگ مسجدوں سے متعلق ہیں، علماء، ان بزرگوں سے میری گزارش ہے کہ بچے جب مسجدوں میں آئیں، آپ اور میری نماز کیا، ہم کیا، ہماری مسجدیں، ہماری کیا نماز۔ حضور علیہ السلام اللہ کے حبیب جماعت کروا رہے ہوتے، صحابہ پیچھے صاف در صاف کھڑے ہوتے، حضور حالت سجدہ میں جاتے، چھوٹے چھوٹے بچے کھیلتے آ جاتے، اور وہ حضور کی حالت سجدہ میں چڑھ جاتے، حضور سجدہ لمبا فرما دیا۔ یہ تھا پیار بچوں کے ساتھ۔ آپ کہتے ہیں والدین کے حقوق، والدین کے حقوق،
میری آپ سے گزارش ہے کبھی بچوں کے حقوق بھی پڑھو تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ بچوں کے حقوق کیا ہے. کیا علماء سے پوچھئے. حضور علیہ السلام کی ایک نواسی ہے، ان کا نام ہے حضرت امامہ. اس طرح کے نام یاد بھی رکھا کرو، اپنی بچیوں بچوں کے نام بھی رکھا کرو. میری آپ سے گزارش ہے آپ جب چاہیں نا نام رکھنا تو بچے کا وہ نام رکھو جو مصطفیٰ کی زبان پر آیا کرتا. اب تو فنکاروں کے نام پر آپ نام رکھتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں جی نام بھاری ہوگا یا نہیں ہوگا. تو آپ نے خود تو مصیبت ڈال دی. غلط نام نہیں رکھنے، غلط، بلکہ پیار پیدا کرو حضور کی صحابیات کے ساتھ، حضور کے صحابہ کے ساتھ، خلفائے راشدین کے ساتھ. جو خوبصورت نام ان کے ہیں کائنات میں کہیں نہیں. وہ چھوٹی بچی امامہ ان کا نام ہے، آپ کی نواسی تھی، وہ گھر میں کھیل رہی ہوتی، وہ بھاگتی بھاگتی آپ کے پاس آ جاتی. آپ اس طرح اس کو حالت نماز میں اٹھا لیتے اور جب رکوع اور سجدے میں جاتے نیچے رکھ دیتے. اگر بچی چلی جاتی تو فابہا، اور اگر بچی وہاں بیٹھی ہوتی تو مصطفیٰ دوبارہ نماز میں اسے ساتھ ہی اٹھا لیتے. آج تو یار کرنٹ مارتے ہیں آپ لوگ. بوڑھے بوڑھے لوگوں نے پکڑا ہوا بچوں کو، ادھر لے جا رہا ہے جی اس کو میں گھر چھوڑنے جا رہی ہوں، شرارتیں کرتا ہے. تجھے اپنا بچپن بھول گیا؟ ہو سکتا ہے تو اس سے زیادہ شرارتی ہو. تیری نماز کیا؟ پھر کئی جلسوں میں گیا ہوں، پروگراموں میں گیا ہوں، وہاں پر پڑھتے ہیں لوگ یہ جو اعلان کرتے ہیں نا، آپ لوگ ایک لفظ بولتے ہیں، آپ کہتے ہیں تبرک بعد میں تقسیم ہوگا. یہ اکثر اعلان میں نے سنے ہیں. پھر ہر ایک کی نظر اس پہ رہتی ہے وہ تبرک کب آئے گا. یہ تلاوت تبرک نہیں ہے. یہ جو تلاوت کی یہ تلاوت تبرک نہیں ہے میرا خیال. یہ جو نعت پڑھی گئی یہ تبرک، یہ جو خطاب کر رہا ہوں اور نظر ادھر لگی ہوگی جناب وہ چاول کب آئے. اصل تبرک یہ ہے، اس کی تو نسبت ہو گئی اس کے ساتھ تو وہ تبرک بن گیا. اور اعلان ہوتا ہے جناب جب وہ بانٹنے لگتے ہیں بچے باہر چلے جاؤ، بڑے آگے آ جائیں. اس کا دوسرا معنی یہ ہوا نا کہ ہم سے اگر بچ گیا تو آپ تک پہنچ جائے. یہ نبی کریم کے طریقے کے مخالف ہے. حضور علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا؟ آپ پہلے بچوں کو کھلاتے پھر بڑوں. یعنی صحابہ کرام کے جب باغات پھلتے، مثلا آپ کے ہاں بھی آم ہوں گے، انگور ہوگا، وہاں اکثر کھجور اور انگور وغیرہ تھا. یہ پکتے، صحابہ ابتدائی پھل، پہلا پھل ٹوکری میں ڈال کر بجائے گھر لے جانے کے حضور کی، کیونکہ پیار تھا، محبت تھی، پہلے حضور لیں. اور جب سرور عالم کی بارگاہ میں وہ پھل آتا، بڑے بڑے صحابہ وہاں کہتے حضور ہمیں دیجئے. 6 ماہ کے بعد آیا، سال کے بعد آیا، حضور ہم کھائیں. آپ فرماتے نہیں تمہیں نہیں مل سکتا، جاؤ بچوں کو تلاش کر. بچے لائے جاتے اور آپ ان کو دیتے. صحابہ پوچھتے حضور ان کو کیوں؟ آپ فرماتے پھل بھی نیا ہے، کھانے والا بھی نیا ہونے سے. بلکہ یہ بھی آپ کا جملہ ہے، فرمایا بچوں کو بچے نئی چیز دیکھ کے زیادہ خوش ہوتے ہیں. لہذا آئیے، لوٹ آئیے. ہماری کمیاں ہیں، ہم یقین جانو ان چیزوں کو محسوس نہیں کرتے، ورنہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر آج بھی معاشرے میں لوٹ آئیں. میں نے یہاں تک حدیث میں پڑھا، آپ کا طریقہ تھا نا کہ آپ دائیں طرف جب کوئی چیز کھاتے ہیں نا تو بچتی تو دائیں طرف دیتے. آپ جانتے ہیں نا دائیں بائیں کا فرق ہے. مثلا کھانا کس ہاتھ سے کھانا چاہیے؟ دائیں ہاتھ سے، بائیں سے نہیں کھانا. حتیٰ کہ یہ جو تسبیحات پڑھتے ہو، تسبیحات نہیں پڑھتے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہر نماز کے بعد پڑھا کرو 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ اور 33 دفعہ الحمدللہ، اور 34 دفعہ 34 دفعہ اللہ اکبر. یہ دائیں پر پڑھے کرو، بائیں پر نہ پڑھا. کئی لوگوں کو میں نے دیکھا وہ دونوں ہاتھوں پہ پڑھتے ہیں، حالانکہ بائیں ہاتھ کا استعمال اور ہے. دائیں ہاتھ پر جب اللہ کا نام لو نا تو یہ دائیں ہاتھ پر، بائیں کا استعمال اور ہے. تو آپ دائیں طرف، آپ نے ایک دفعہ جب کوئی چیز لی، آپ کے دائیں طرف چھوٹا بچہ بیٹھا تھا اور ادھر سب سے بڑے صحابی حضرت ابو بکر بیٹھے تھے. آپ جب دائیں طرف دینے لگے تو آپ نے اس بچے سے پوچھا، فرمایا بیٹے اگر تو اجازت دے تو میں ابو بکر کو دے دوں. حضور کہہ رہے ہیں. وہ بچہ بھی حضور کی صحبت میں بیٹھنے والا تھا. اس نے کہا یا رسول اللہ
اگر آپ کا جھوٹا ابو بکر ہی پی سکتا ہے تو ان کو دے دیں، اگر آپ کا جھوٹا میں نہیں پی سکتا ابو بکر ہی پی سکتا ہے تو ان کو دے دیں، اور اگر حضور میں پی سکتا ہوں تو مجھے آپ دیں۔ حضور نے اسی کو دیا، اور اگر آپ ہوتے مارتے تھپڑ کہتے چاچے کا بھی ادب نکل آیا۔ لوگوں سوچئے، غور و فکر کیجئے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ مثلا آپ نماز پڑھنے آئے، آپ دیکھتے ہیں سڑک پر بچہ ہے اور اس کو کوئی سنبھالنے والا نہیں، ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، اغوا ہو سکتا ہے، اندھیری آ سکتی ہے، طوفان آ سکتا ہے، اس کی ماں سنبھالنے والی کوئی نہیں۔ میں آپ کو فتویٰ دے رہا ہوں، آپ پہلے بچے کو سنبھالیں پھر آ کے نماز پڑھیں۔ جماعت جاتی ہے تو جائے، آپ کو پتہ نہیں انسان کا احترام کیا ہے۔ اسی طرح مثلا آپ کی بیوی بیمار ہے، میں ماں کا نام جان بوجھ کے نہیں لے رہا، کیونکہ ہم نے ماں کے حقوق ہی پڑھے، بیوی کے پڑھے کبھی۔ مثلا آپ کی بیوی بیمار ہے، اس کو ہاسپٹل لے جانے کی ضرورت ہے، آپ باجماعت نماز نہ پڑھیں، اس کو ہاسپٹل لے جائیں، کیونکہ وہ آپ پر حق ہے، آپ پہ لازم ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں جی میری جماعت جاتی ہے، میں نماز پڑھوں گا پہلے جا کر پھر دیکھوں گا، پھر تجھے اسلام سمجھ نہیں آیا۔ اسلام یہ ہے کہ پہلے اس موقع پر دیکھ کہ ضرورت کیا ہے، معاشرے کی کمی کیا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ وہ کیا یہ واقعہ میں نے تو نہیں بیان کیا یا کسی عالم نے بیان تو نہیں کیا، جو حضور نے بیان کیا تھا کہ ایک بد کردار عورت جو گزری اور کتا پیاسا، یہ حضور علیہ السلام کا بیان کردہ واقعہ ہے کہ اس کردار عورت کا اچھا نہیں تھا، وہ گزری، اس نے دیکھا کہ ایک پیاسا کتا ہے زمین چاٹ رہا ہے، اس کو شرم آ گئی، اس نے اپنا دوپٹہ اتارا، اپنے جوتے کا برتن بنایا اور پانی نکال کر اس کتے کے سامنے رکھا، اس نے پیا۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ رب کریم نے اس عمل کی بنیاد پہ اس کو معاف فرما دیا۔ یہاں میں ایک جملہ کہتا ہوں، انسانوں کے حقوق ہی نہیں، بیوی بچوں کے حقوق ہی نہیں، لوگوں اسلام نے ہمیں کتے اور بلیوں کے حقوق سکھائے۔ مثلا آپ نے اگر کتا رکھا ہوا ہے کبھی پیاسا نہ رہے، اگر پیاسا رہا پکڑے جاؤ۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں بلی آیا کرتی تھی، آپ وضو کر رہے ہوتے، بہت دفعہ، ایک دفعہ نہیں بہت دفعہ، آپ پانی اٹھا کے بلی کے سامنے رکھتے، فرماتے ہو سکتا ہے تو پیاسی ہو، میں بعد میں وضو کر لوں گا، تو پہلے پانی پی لے۔ کیا معاشرہ ہوتا ہوگا، کیا معاشرہ ہوگا حضور علیہ السلام۔ آج بیٹا باپ کا احترام نہیں کرتا، آج استاد کا احترام نہیں کرتا، آج ایک دوسرے کے گلے کاٹنے کے لیے ہم بڑھتے ہیں اور جناب میلادیں کر رہے ہیں۔ لوگوں لوٹ آؤ، شعور پیدا کرو کہ ہم کس نبی کے ماننے والے۔ تو اگر آج سے آپ یہ شروع کر دیں سلسلہ کہ سرور عالم کی محفل میں آئیں گے، تعلیمات پائیں گے، ان سے کچھ سیکھیں گے، تو یقین جانیے مسائل حل ہو جائیں۔ اور اگر ہم نے صرف رسمن، کچھ علماء بھی خطاب ایسا کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جاؤ جنتی ہو گئے، خاص طور پہ نعت خوان، ہمارے معاشرے کے جو نعت خوان ہیں نا، انہوں نے بڑی تباہی پھیری، اللہ ماشاءاللہ، ورنہ وہ اکثر لوگوں کو جنتی بنا کے، بے نماز بنا کے، تالے مگا کے جنتوں میں داخل کر کے گھر چلے جاتے ہیں، ہم لوگ تو پیٹتے ہی رہ جاتے ہیں۔ تو آج سرور عالم کی مجلس میلاد میں آئے ہیں، پہلا میرا سبق جو میں نے آپ کو دیا اس پر آؤ کہ آئندہ جو کام بھی، حتیٰ کہ نماز پڑھنی ہے کل سے، دل سے ارادہ کرنا ہے، کیونکہ ہمیں عادت پڑ گئی ہے زبان سے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کوئی ایک مہینہ دل کو عادت ڈالنے کے لیے زبان کو بند کر دیں کل سے۔ مثلا آپ نماز پہ کھڑے ہو، اپنی زبان کو کہے تو نہیں بولنا، میں آج دل سے نیت کروں گا، اور جب 1 مہینہ 2 مہینے کے بعد آپ کا دل حاضر ہونا شروع ہو جائے، پھر اس زبان کو کہیں کہ تو گونگی کیوں ہے، تو بھی اس زبان دل کے ساتھ موافق ہو۔ جب دل رب کو پکار رہا ہے تو بھی اپنے رب کا نام لے۔ یہ سرور عالم کی مجلس میلاد۔ باقی قرآن و سنت میں مجلس میلاد کا ذکر، جو آیت کریمہ پڑھی اس کی تشریح تھوڑی سی میں کر دیتا ہوں۔ یہ ایک محفل کا ذکر ہے قرآن میں، سورہ آل عمران میں ہے۔ یہ اللہ کریم نے اس میں یہ بیان فرمایا ہے کہ میں نے نبیوں کو جمع کیا تھا، انبیاء کو جمع کیا تھا۔ اس میں بھی اگر آپ تھوڑا سا توجہ کریں تو ایک فرق بتاتا ہوں۔
قرآن کریم میں تعظیم آدم کے ایک جلسے کا ذکر ہے. قرآن پاک پہلے پارے سے آپ شروع ہو جاؤ آخر تک جاؤ، 8-10 پاروں میں اس مجلس کا ذکر ہے کہ ہم نے فرشتوں کو کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو. یہ لکھا ہوا ہے قرآن مجید، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. یہ قرآن مجید میں موجود ہے کہ تعظیم آدم کے لیے بھی اللہ کریم نے بلایا تھا، لیکن ذرا فرق سمجھو، اس میں فرشتوں کو بلایا اور اپنے حبیب کی مجلس سجائی تو نبیوں کو بلایا. یہ فرق کرتے چلو، دیکھو فرق. اس میں ملائکہ کو جمع کیا اور اس میں نبیوں کو جمع کیا. کیا فرق نہیں؟ پتہ کتنا فرق ہے؟ ایک خدام کی مجلس ہے، ایک مخدوموں کی مجلس ہے، اور ملائکہ خادم ہیں ان کے. حضرت آدم کی تعظیم کے لیے جب بلایا تو فرشتوں کو، اور جب حضور کا جلسہ کیا تو نبیوں کو بلایا. اگلا فرق بھی سمجھو، اگلا فرق بھی سمجھو. کیا کبھی آپ نے اس مسئلے پر غور نہیں کیا کہ جب حضرت آدم کے لیے بلایا تو ایسے کو بھی شامل کر لیا جو تعظیم کا انکار کرنے والا تھا؟ دیکھو میں تو نہیں جانتا، آپ تو نہیں جانتے کہ اس نے سجدہ کرنا یا نہیں کرنا، لیکن رب تو جانتا تھا یا نہیں جانتا؟ اور رب تو جانتا تھا کہ یہ ابلیس آدم کو سجدہ نہ بلاتا، کہتا وہی آؤ جو سجدہ کرنے والے ہیں. لیکن قربان جاؤں، تعظیم آدم پر تو دونوں کو بلا لیا. جو تعظیم کرنے والے ہیں وہ بھی آ جائیں، جو نہیں تعظیم کرنے والا وہ بھی آ جائے. لیکن جب مصطفیٰ کا جلسہ سجایا اس میں مجھے بتاؤ کوئی ایسا منکر بلایا؟ ذرا غور، قرآن نے بیان کی ہے، دونوں واقعات قرآن کے بیان کرتا ہے. یہ کسی سنی یا وہابی یا شیعہ عالم کا نہیں، خالق کائنات نے بیان کی ہے. آج جب میں نے آدم کی تعظیم کے لیے جلسہ بلایا تو اس میں ابلیس کو بھی بلا لیا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ یہ سجدہ نہیں کرے گا. لیکن جب حضور کی باری آئی تو کہا اس میں منکر نہیں آ سکتا، اس میں وہی آئے گا جو میرے محبوب کی تعظیم کرنے والا. یہی تو میں کہہ رہا تھا کہ شکر ادا کیجئے. بلکہ میں جب مجلس میلاد میں آتا ہوں تو بالکل میرا ذہن ہوتا ہے کہ آج میری بخشش ہو جائے گی، کیونکہ میں بحیثیت امتی سرور عالم کے جلسے میں آ رہا ہوں. اور مجھے پتا ہے کہ جب سرور عالم کا نام لیا جاتا ہے تو کتنی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے نبیوں کو جمع کیا اور ان سے ہم نے عہد لیا کہ بھائی تم کو میں کتاب اور حکمت دے کر دنیا میں بھیجوں گا. ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس میرا رسول آئے. یہاں بھی اگر ایک بات، چونکہ علماء بیٹھے ہیں ان تک پہنچاؤں، آپ غور کیجئے. یہ جو 1,24,000 پیغمبر آئے کائنات میں، ان میں 313 رسول ہیں، تقریباً 313 رسول ہیں. حضرت عیسیٰ رسول ہیں، حضرت موسیٰ رسول ہیں، حضرت نوح رسول ہیں. 313. حضرت ابراہیم خلیل اللہ رسول ہیں. 313 رسول ہیں. لیکن آپ حیران ہوں گے کہ اس آیت میں اللہ کریم نے باقیوں کو نبی کہا، حضور کو رسول کہا. باقیوں کو اللہ کریم نے، ان 313 بھی ان کو نبی کہا. ثم جاءکم رسول، فرمایا تم سارے جاؤ گے اور اس کے بعد میرا رسول آئے گا. چونکہ ازل میں یہ مجلس سجی، نبیوں کے سامنے یہ بات ہو چکی. آئیے ذرا قربان جاؤں میں ان انبیاء کی تعظیم پر. آپ آدم علیہ السلام سے شروع ہو جائیں، حضرت عیسیٰ تک آئیں، ان میں رسول ہیں. لیکن جب بھی ان کی امت کہتی لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ، وہ منع کرتے. جب بھی ان کی امت لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ کہنے کی کوشش کرتی، وہ منع کرتے. وہ کہتے کلیم اللہ کہہ لو، وہ کہتے ذبیح اللہ کہہ لو، وہ کہتے روح اللہ کہہ لو، وہ کہتے صفی اللہ کہہ لو. کیوں؟ وہ کہتے تھے بے شک ہم تمہارے لیے رسول ہیں. لیکن اس مجلس میں ہمیں اللہ نے نبی کہا، اپنے حبیب کو رسول کہا. قربان جاؤں، انبیاء کیا تعظیم ہے. انہوں نے کہا آپ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ تک آئیے، ان کے کلمات کو پڑھیے
आपको मिलेगा आदम सफीउल्लाह, इब्राहिम ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। आपको ये कलिमात मिलेंगे। और वो जानते थे कि अगर कलमा में रसूलुल्लाह का लफ्ज कोई लाएगा तो वो सिर्फ मोहम्मद है। क्यों कि बाकियों को कुरान मजीद ने नबी कहा, सुम्मा जाअकुम रसूल, और हुजूर को रसूल कहा। तो आप जितनी उम्मतों के कलमे हैं उन तमाम को जमा कीजिए, अगर रसूलुल्लाह का कलमे में लफ्ज है तो सिर्फ मोहम्मद का कमाल। ये तो अजल में, और मेरे नजदीक जितनी अजल से लेके अबद तक कोई मोड़, मेरे एक किताब है मेरी, उसका नाम है इस्लाम और तसव्वुर रसूल, इस्लाम। उसको मैंने लिखा इसलिए है कि वलादत से लेकर दुखूले जन्नत तक मुझे कोई ऐसा मोड़ दिखाए कि जहां अल्लाह का जिक्र हो और मुस्तफा का नाम। विलादत से शुरू हो जाओ, इंसान की विलादत से लेकर आप दुखूले जन्नत तक जाएं, कोई मोड़ मुझे नहीं मिलता कि जहां रब का नाम हो और मुस्तफा का नाम ना। ये तो आप अजल की सुने। एक दुनिया की महफिल का भी जिक्र हदीस में आता है, और वो किताबें अब छप चुकी हैं, पहले तो नहीं थी तो लोग शोर डालते थे। उलमा से मैं इल्म में ले आऊं वो हदीस नूर जो सैयदना जाबिर वाली हम बयान किया करते थे, लोग इनकार करते थे कि वो हदीस नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक़ का नुस्खा वो मिल चुका है, और हदीस नूर सनद के सही के साथ मिल चुकी है। ये हम सब के लिए, मेरा ख्याल है सदी में सब के लिए सादत है। तो वो सैयदना जाबिर वाली रवायत कि हजरत जाबिर ने पूछा था कि या रसूल अल्लाह सबसे पहले किसको अल्लाह ने पैदा किया, तो आपने फरमाया जाबिर तेरे नबी के नूर को। वो हवाला दिया करते थे, लोग मानते नहीं थे। अफगानिस्तान के किसी पुराने से मखतूता उसका मिल गया है, बैरूत से छप रही है। सूए हिजाज में मैंने वो पूरी सनद किसी महीने मेरे साले में उसमें छाप दी थी, ताकि अहले सुन्नत तक ये मसला पहुंच जाए। तो पहले वो हदीस जो अभी मैं बयान करने लगा, पहले नहीं लोग बयान किया करते थे, कहते थे जी मिलती नहीं। मोजमुल कबीर तबरानी में छप के आ गई है, शुअबुल ईमान बहकी में किताब छप के आ गई है। हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला वो कहते हैं एक दिन ऐसे हुआ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरा से बाहर आए, आपने मुझे बुलाया, मुआविया इधर आओ। मां अजलसकुम, ये कैसे बैठे हो तुम आज? मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलसना नज़कुरुल्लाह व नहमदहु अला मा हदाना अल इस्लाम व मन्ना बिका। या रसूल अल्लाह आज हम इस मजलिस में बैठकर दो चीजों का जिक्र कर रहे थे। एक ये कि शुक्र है अल्लाह तूने हमें इस्लाम की दौलत अता फरमाई, और दूसरा ये कि शुक्र है या अल्लाह तूने हबीब की सूरत में हमें अपना रसूल अता फरमाया। मेरा ख्याल है इसी को मजलिस मिलाद कहा जाता है। क्या ख्याल? इसी को मजलिस, अगर वो कहता है मिलाद खाने पीने का चक्कर है, वो अपनी खैर मनाए, हम खाना पीना नहीं समझते। ना ना ना, हम तो जिक्र रसूल की मजलिस समझते हैं, इसमें अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम पर दुरूदो सलाम पढ़ते हैं, और अगर कोई खाना खिला भी दे तो खा लेते हैं, वरना ये नियत करके नहीं आते कि जनाब हम खाने पीने के लिए जा रहे हैं, किसी और का चक्कर होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तो ये ईमान। हजरत मुआविया कहते हैं जब मैंने हुजूर से ये बात की तो सरवर आलम ने फरमाया, मुआविया मैंने किसी शक की बुनियाद पर तो इससे पूछा नहीं, मैं इसलिए पूछा कि जब मैं अपने घर से बाहर आया, मैंने आसमान पर निगाह उठाई तो देखा अल्लाह करीम ने फरिश्तों को जमा कर रखा है। इससे आपको ये सबक नहीं मिलता कि मेरे और आपके करीम आका निगाह उठाएं तो कहां पहुंचती है? कोई नहीं मिलती बात। यानी हुजूर निगाह उठा रहे हैं और जनाब अर्श पर और फर्श पर सारी बात जा रही है। और अब तक कुछ लोग कहते हैं जी नबी को दीवार की ना उस सुन्नियों की कैसेटों का वाहिद मरकज शानी कैसेट हाउस, तहसील रोड, आरिफ वाला।